یہ کیا ہو گیا پہلے یہ تو بتائیں. ابھی کامران صاحب نے پھر 10:15 آ کے کہ بلاول صاحب غلط کہہ رہے ہیں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. بلاول صاحب نے ایک کہا تھا کہ آرٹیکل 8 جو ہے وہ میری مجبوری ہے, میں اس کے خلاف ہوں لیکن اس کو رکھنا پڑے گا, مجبوری ہے, سمجھا کریں. انہوں نے یہ تک کہا کہ آپ کمیٹی میں اس پہ ایجیٹیٹ کر دیجیے گا, میری تو مجبوری ہے, میں آپ کا ساتھ دے دوں گا جتنا ہو سکا. دیکھیں, سب سے پہلے تو اس پہ بات چیت تو کامران صاحب بھی خود ہی کر سکتے ہیں, وضاحت بھی وہ خود کر سکتے ہیں. ہمارے نوٹس میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے پارٹی لیول پہ کہ بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے یا بلاول صاحب نے یہ بات نہیں کی, کیونکہ یہ بٹوین دو بندوں کی گفتگو تھی جس سے پارٹی لاواقف ہے. اس پہ کامران صاحب ہی بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی کیا بات ہوئی. ان کی ذاتی رائے سمجھا جائے, JUIF کا موقف نہ سمجھا جائے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامران آپ کی ذاتی رائے کہ ان کی ذاتی رائے, یہ میری ذاتی رائے. یہ دیکھیں, ابھی میں نے بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ وہ اس معاملے پہ فرما رہے تھے کہ میں مولانا صاحب سے بات کروں گا, تو اچھی بات ہے کہ بڑے آپس میں بیٹھ کے کسی معاملے کو حل کریں, کیونکہ بلاول صاحب کا بھی ایک سیاسی کردار ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور ظاہر ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ملک کی بہتر. اب تک کہ بلاول صاحب کے کردار کو سراہتی ہے یا قابل کس حوالے سے یہ سارے آئینی پروسیس میں, آئین ترمیم کے پروسیس. دیکھیں, ہم کسی کے بھی اس معاملے میں شک نہیں کر سکتے کہ جی کس کا کردار پازیٹیو ہے, کس کا کردار نیگیٹو ہے. میں عرض کروں, جناب بلاول صاحب تشریف لائے, مولانا صاحب کے پاس ان کے لیے بہت عزت ہے, ایک بڑی پارٹی کے بڑے سربراہ ہیں, اور وہ اگر کسی قانونی چیز پر مولانا صاحب کو آن بورڈ لے رہے ہیں, مولانا صاحب ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں, تو سیاست کا حسن ہی یہی ہوتا ہے. سیاست تو کہتے ہی اسی کو ہیں. سیاست میں اگر آپ بات چیت کے دروازے بند کر دیں گے, سیاست میں ڈائلاگ بند کر لیں گے, تو آپ مسائل کا حل کیسے نکالیں گے؟ کہنے پہ تو نہیں بیان دے رہے نا. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب سے کوئی بات کی آپ نے, کریں گے اس بارے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بلاول صاحب کریں گے تو بعد میں پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی یہ ہے کہ کامران صاحب کی رائے کو ان کی ذاتی رائے سمجھا جائے. صحیح ہے. JUIF کی یا مولانا صاحب کی رائے نہیں ہے وہ. نہیں, یہ بات جب ذاتی ہوئی ہے تو بات پارٹی ٹو پارٹی نہیں ہوئی ہے, تو آپ اس کو پارٹی کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صحیح ہے. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا روانی میں کہہ دیا, ٹھیک ہے جی, وہ تو پھر انہوں نے 5 انٹرویوز دیے ٹوٹل. تو میں خود اس پہ حیران ہوں کہ کامران بھائی جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس چیز پہ کوئی بات ہوگی, اس پہ وہ خود ہی وضاحت کر سکتے ہیں. آپ ذرا بھی مرتضیٰ صاحب بھی یہاں موجود ہیں, تو آپ اس پروگرام کے بعد اپنے فون سے ہی مرتضیٰ صاحب کے کامران صاحب کی بات تو کروائیں کم از کم. میں کوشش کروں گا, اگر کامران مرتضیٰ صاحب سو نہیں گئے ہوں تو میں ضرور بات کرا لوں گا ابھی. یہ تو بتائیے ایک اور بات, یہ کون سے پڑوسی ملک سے پریشرائز کروایا گیا مولانا صاحب کو کہ آئینی ترمیم پہ ساتھ دے؟ کیونکہ یہ کوٹ کیا گیا مولانا کے, جناب مولانا صاحب نے کچھ نشستوں میں کہا ہے کہ جناب یہ مجھے انہوں نے پڑوسی ملک سے پریشرائز کروایا کہ ذرا ساتھ دیں. آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں, ٹیلی ویژن پہ چلیے. جی, پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہمارے, چاہے وہ چائنا ہو, بہت اچھے تعلقات ہیں. جمعیت علماء اسلام وہاں کی رولنگ پارٹی کی آفیشیل ڈکلیئرڈ دوست جماعت ہے, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ دبئی ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, بلکہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہر ایک کا ایک عقیدت کا تعلق بھی ہے. ظاہر قبلہ وہاں ہے, کعبہ وہاں ہے, روضہ اطہر وہاں ہے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ مولانا صاحب کو کہیں سے باہر سے پریشرائز کیا گیا یا باہر سے فون کیا گیا, درخواست بھی نہیں کروائی گئی. بالکل غلط بات ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں. آپ ذمہ داری کے ساتھ جی, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, اور آپ یہ بھی اتھارٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کسی نشست میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. بالکل 100% میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. کہیں باہر سے کوئی کال نہیں ہے اس حوالے سے, کسی ملک نے کوئی پریشر نہیں کیا, کسی ملک سے کوئی دباؤ نہیں رہا. اندرون ملک کے مسائل ہیں اور ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو, بیرون ملک سے کوئی دباؤ نہیں, اور اندرون ملک سے پارٹیوں کے دباؤ ضرور تھے مولانا صاحب پہ. پی ٹی آئی کا بھی دباؤ تھا, وضو ایک کر رہے تھے, نماز کوئی اور پیچھے پڑھ رہے تھے. مولانا صاحب بھی جو ہے وہ پریشان تھے کہ کس کی امامت کریں یا کس کی نہ کریں. مولانا صاحب کھڑے ہو گئے, پیچھے امامت بھی ہو گئی. تو چلو اچھی بات ہے, 15-16 سال تک جو ہمیں گالیاں دیتے رہے, اگر آپ مولانا صاحب کو امام مان رہے ہیں, اپنی غلطیوں کا اعادہ کر رہے ہیں, تو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے. ہم ان کو خوش آمدید. اچھا, یہ مقتدیوں کا موڈ پھر سے بدل سکتا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. سیاسی اقدار بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے ان کے ساتھ ڈائلاگ بھی چل رہے ہیں, وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. مولانا صاحب کل وہاں گئے ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے جو سیاسی اقدار کارکن کو دیے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ سیاسی اقدار ختم ہو گئے ملک کے اندر. اس طرح کی جو کارکن کی تربیت ہے, جس طرح پی ٹی آئی نے کی ہے,
اس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی وقت کیا یو ٹرن ہوگا اور کیا کہ ہوگا. کل آپ کے فیصلے نماز سے وہ پڑھتے ہوئے آواز نہ آ جائے پیچھے سے کہیں کہ امام صاحب جو ہے یہ قبول نہیں ہے, کوئی اور امام لاؤ, بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن یہ ہمیں امید ہے کہ کہیں اس طرح کا بھی ماحول کریٹ نہ ہو جائے. اس لیے میں درخواست کروں گا جناب اسد قیصر صاحب سے آپ کے پروگرام میں لائیو کہ وہ اپنے کارکنوں کو بھی بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آج کل جو ان کا رویہ ہے محبت کا ہے, اور انہوں نے مولانا صاحب کو بہت قریب سے دیکھ لیا, تو اب ان کے کارکن بھی مولانا صاحب کی جو ہے وہ عزت اور احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کریں. مولانا کو عزت دو, راشد صاحب کو بتا دو. ایک معصومانہ سوال یہ ہے, کیا یہ ممکن ہے, ابھی میں نے مجھ سے آپ سے بھی سوال پوچھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جس میں آپ لوگوں کے بغیر بھی منظور ہو جائے؟ یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے. سبحان اللہ. ہے بھی معصومانہ سوال ہے نا؟ جی بالکل, یہ تو تاریخ رہی ہے, ہوتا رہا ہے, ابھی بھی ہے. 5-6 ممبران نے ابھی تک اپنے سرٹیفکیٹ پی ٹی آئی کے لیڈر کے پاس جمع نہیں کرائے ہیں. اس کے بعد پھر اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے, اس خط پہ اگر الیکشن کمیشن الیکشن کرا دیتا ہے کے پی کے سینٹ کی, اور اس پہ کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے حکومت کو تو سینٹ میں ہے, اور اگر اس پہ کوئی ادھر ادھر نیچوں پر معاملات ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کی جائے, تو ہو سکتا ہے کہ یعنی کے پی میں سینٹ کا الیکشن ہو جائے. جی تو پھر تو پی ٹی آئی آ جائے گی نا, کے پی کا تو ایوان پی ٹی آئی کے پاس. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی وہاں آ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ ارے ہاں یہ ہوا بھی ایک مرتبہ نا, بلوچستان میں پیپلز پارٹی تھی نہیں, اور بلوچستان کے ایم پی ایز نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر کو ووٹ ڈال دیا. ابھی بھی ایسے چانسز اگر تاریخ دہرا سکتی ہے اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کی روایت رہی ہے. اور وہ سینیٹر پہ سینٹ میں آ جائیں جی, اور وہ اور نمبر پورا ہو جائے. جی, اور کامران مرتضیٰ بھائی ان کو کہہ دیں کہ مرتضیٰ وہاب بھائی کہ بھائی دے دو, ووٹ دے دو, ہاں, اور ووٹ پڑ جائے, بات کے ساتھ اور پروگرام جاری نہ رہ سکے, ختم ہو گئے. جی یہ ممکن ہے, یہ ہوا ہے, پہلے بھی ہوا ہے, اب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس لیے تو پیپلز پارٹی کا جو جناب بلاول صاحب کی جو رائے ہے یا مولانا صاحب کی رائے ہے کہ اس وقت جے یو آئی کے لائرز بھی ایک فریش اس پہ مسودے پہ کام کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی کر رہے ہیں, حکومت کے بھی کر رہے ہیں, تو کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد وہ مسودہ کمبائن ہو جائے اور ایک ایسا مسودہ جو آئین سے ٹکراؤ نہ کرتا ہو, جو انسانی حقوق سے ٹکراؤ نہ کرتا ہو, جو عوامی مفادات سے ٹکراؤ نہ کرتا ہو, اتفاق رائے کے ساتھ وہ آ جائے اور پاس ہو جائے. کیونکہ اس بات پہ تو دو رائے نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسمبلی کی تقریر آن ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ عمر میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے اس چیز کی مخالفت نہیں کی آن دا فلور کہ عدلیہ کے نظام کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے. عدلیہ کے نظام کی اصلاحات کی کل وہ فلور پہ بھی بات کر رہے تھے, آج میں آن ریکارڈ بھی بات کر رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کے اندر عدلیہ کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اصلاحات ہونی چاہیے.